بھائی ایک چیز میں بہت بری طرح رگیدا جا رہا ہے، ہاں وہ بھی اچھا، یہ عرفانی روایت کا بہانہ لے کر وہ بھی کہہ دوں تاکہ الگ سے نہ کہ وہ نقشبندی، موجودہ نقشبندی مشائخ کی اکثریت پہ میں نے کچھ اعتراض کیا تھا، اور وہ بالکل ایک اس میں تھا، ایک مثالی نقشبندی بزرگ کے تذکرے میں آیا تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کو اس میں چھپی ہوئی خیر خواہی دیکھی جاتی، افسوس دیکھا جاتا، اس کو لوگوں نے اپنے اوپر حملہ سمجھا اور عجیب عجیب طرح کے رد عمل، اب پتہ نہیں میرا سوشل میڈیا سے تعلق نہیں، لیکن مجھے بھیجے جاتے ہیں تو وہ بہت عجیب عجیب ہیں، اور اس میں اور مایوسی بڑھ گئی کہ جن لوگوں کا احتجاج کا طریقہ غیر مہذب ہو تو وہ بیچارے وہ کیا سلوک اور کیا جذب، تو اس کی میں وضاحت ایک بات کر دوں کہ اس میں اصل چیز جس نے بجا طور پہ غصہ دلایا وہ صحیح ہے، وہ یہ کہ 99% مشائخ تو وہ غلط ہے، تو لیکن میں اس پہ کوئی معذرت وغیرہ نہیں کروں گا، بہت معافیاں مانگ لی ہیں، معذرت نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجرد بات ہے، 99% کی فہرست تو ہم نے نہیں بنائی، فہرست بناتے تو آپ پکڑ لیتے، تو ایک مجرد بات ہے جو شدت تعسف اور شدت تاثر میں منہ سے نکلی تھی، تو بجائے اس کے کہ اس میں چھپی ہوئی بے بسی اور وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اصلاحی جذبے کو، لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، تو 99% جو غلط ہے، یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں میں نے نہیں کہا کہ قبلہ حافظ ناصر الدین صاحب خاقوانی یہ ایک مثالی نقشبندی شیخ ہیں، ان کے کچھ خلفاء کو میں جانتا ہوں، ان سے میرے معاملات رہے ہیں، وہ مثالی شیخ بنیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح جو ہے وہ صوفی نظر حسین صاحب اور اس طرح کے 2-3 اور بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بے خبر، یا وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جو ہیں وہ موجودہ جو سجادہ نشین ہیں وہ بہت اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں نارووال میں، تو وہ سب ہے یہ، لیکن یہ کہ یہ لوگ بے بس ہیں، ان کو بیچاروں کو کوئی آگے آنے ہی نہیں دیتا، آگے آنے کے لیے ایک خاص گیٹ اپ کی ضرورت ہے، ایک خاص ڈیکورم کی ضرورت ہے، لاکھوں مریدوں کی ضرورت ہے، ارے لاکھوں مرید تم کیوں کرتے ہو، اتنوں کی ذمہ داری لے لو گے، تو بس بہرحال میری اگر مجھے زیادہ وہ ستایا تو میں پھر بہت شدت سے احتجاج میں بھی کروں گا، اور یہاں تک پہنچوں گا کہ تم بتاؤ کہ تم کتنا نقشبندیت جانتے ہو اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنی جانتے ہیں، تو اس میں پھر پتہ چل جائے گا، تو اور تم نے کون سی منازل طے کی ہیں اور ہم نے کون سی کی ہیں، تم نے ان مراقبات کے نام بھی شاید کتابوں ہی میں پڑھے ہوں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، کبھی کیا ہے حقیقت صوم کا مراقبہ، کبھی کیا ہے دائرہ قیومیت کا مراقبہ، تو یہ ان سب میں نہ پڑھو، تو اس کے پیچھے ایک بے بسی جو ہے، ایک بے چارگی جو ہے اور ایک مایوسی جو ہے، اس کو سمجھو اور اپنی اصلاح کرو۔